اللہ کے لیے کہاں ہے، ورنہ تشہیر نہ کرتے۔ اور دوسری طرف یہ حال ہے، اللہ صاحب اکرام کو عروج کیوں نہ دیتا؟ اللہ ان کو اتنی بڑے بڑے سلطنت کے مقابلے میں کامیابی کیوں عطا نہ کرتے کہ اتنا کروڑوں اربوں روپے کا مال انہوں نے لا کر رکھ دیا۔ ایک سوئی کی جس وقت یہی خزانے کا ڈیر جس وقت مدینے پہنچا، رات گئے پہنچا، ان سب کو مسجد نبوی کے صحن میں انڈیل دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نماز کے لیے جب آئے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے یوں بھی نہیں دیکھا کہ یہ مٹی کا ڈیر ہے یا خزانے کا ڈیر ہے۔ اللہ چلے گئے، نماز پڑھا لیا، کہا کہ حضرت رات گئے، بہت بڑا خزانے کا ڈیر آیا ہے ایران کی طرف سے۔ آئے قریب، دیکھا تو واقعی بہت بڑا، بس اس میں کم از کم جو چیز تھا وہ سونے کا تھا، باقی ہیرے تھے، جواہرات تھے، ہر چیز۔ ایران کے بادشاہ کے جو خزانے تھے معمولی تو نہیں۔ کڑے ہو گئے خزانے کے سامنے، کسی نے کہا حضرت یہ سرحد سے اس خزانے کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا خط بھی آیا ہے۔ خط کھول کے دیکھا، سعد بن وقاص نے لکھا تھا، یہ خط ہے سعد ابن ابی وقاص کی طرف سے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر المؤمنین یقیناً اس وقت آپ خزانے کی ڈھیر پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا خزانہ کبھی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں لگا جو اس وقت ایران کے فتح میں مسلمانوں کو ہاتھوں لگا۔ امیر المؤمنین، یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگا ہے، یہ قابل تعجب بات نہیں ہے، بلکہ قابل تعجب بات یہ ہے امیر المؤمنین کہ اس فتح میں جن سپاہیوں کی نے شرکت کی، جن کے نام ہمیں معلوم ہے، جن کے معلوم نہیں ہے، ایک سوئی کے برابر بھی ان کو کوئی چیز ہاتھ لگا وہ بھی لا کر خزانے کی ڈیر پر رکھ دیا۔ ایک سوئی کے برابر بھی کسی چیز کی خیانت نہیں کی۔ امیر المؤمنین تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسے ساتھی دیا ہے جن میں ایک معمولی یہ بات بھی اس کی ذہنوں میں نہیں آئی کہ میں کوئی چیز چھپا لوں، بلکہ جو ملا را کر اس خزانے کی ڈیر پر لگ دیا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے پشت پر حضرت علی کھڑے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اس خط کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، اے بھائی عمر، اللہ اکبر، کتنا پیار تھا ان میں، ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ ایسی تاریخ پر اللہ کی لعنت ہو جس مورخ نے حضرت علی حضرت عمر فاروق کو دشمن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ محبت کرنے والے تھے، یہ چاروں میں ایسی محبت تھی کہ مثالی محبت تھی، شاید سکے بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوگی جو محبت حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ کے بیچ میں جو محبت تھی، خدا کی قسم اس محبت کے آگے تمام محبتیں قربان ہو۔ ایسی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط ساتھ ساتھ پڑھا، اور پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، فرمانے لگے، یا اخی عمر، اے میرے بھائی عمر، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ایک ایک سپاہی نے سوئی کی برابر بھی کوئی چیز اس کا ہاتھ لگا وہ بھی لا کر اس خزانے کی ڈیر پہ رکھا، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے خیانت کیوں نہیں کی؟ ایک ہیرا چھپا لیتے، اس کی نسل در نسل ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن کچھ بھی نہیں چھپایا، سب لا کر رکھ دیا، ایسا کیوں ہوا؟ ہاں فرمایا، علی بھائی بتا دیجئے ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا وہ جملہ سنہری حروفوں سے لکھنے کا قابل ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اس کو دل پہ نقش کیجئے، لکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، آپ پوری امت کے امیر ہیں، آپ امیر المسلمین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، امام المسلمین ہیں، ایسا اس لیے ہوا کہ آپ خود امین ہیں، آپ امین ہیں، اللہ نے آپ کو ساتھ بھی امین دیا ہے۔ جب نچلا طبقے میں خیانت ہو
سمجھ لیجئے کہ پانی اوپر سے گدلا آ رہا ہے۔